وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله عز وجل في القرآن المجيد ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف توصیف بڑائی کبریائی بزرگی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار اور رب ہے. بعدہ انبیاء کی جماعت پر درود و سلام نازل ہو خصوصاً خاتم النبیین و سید المرسلین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل ازواج مطہرات اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر. حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی ایک آیت پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ کھلا اور نہ زمین پر اکڑ کر چل. کسی تکبر کرنے والے اور اترانے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا. یہ سورہ لقمان کی آیت ہے. ہم سب جانتے ہیں لقمان حکیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے سورہ لقمان نازل کی اور لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کئی نصیحتیں کی جن میں سے ایک بڑی اہم نصیحت یہ کی اپنے بیٹے کو کہ دیکھو میرے بیٹے جب تم دنیا میں رہو تو لوگوں کے سامنے اپنے گال مت کھلاؤ اور نہ اکڑ کر زمین پر چلو اور اللہ رب العالمین کسی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا.
اس آیت میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ بیٹا تم تکبر نہ کرنا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ تکبر کا انجام یا تکبر کی مذمت۔ تکبر جو شخص کرتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی آفت ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے، اور جو تواضع اس کے بالمقابل اختیار کرتا ہے وہ اللہ کے یہاں درجے والا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر کچھ خوبیاں بھی پیدا کی تو کچھ کمیاں بھی ہیں۔ لیکن تکبر ایک ایسی خصلت ہے جس انسان کے اندر یہ تکبر آتا ہے یا جس مرد عورت کے اندر یہ تکبر آتا ہے تو ایسے مرد اور عورت کو نہ دنیا میں سکون ملتا ہے نہ آخرت میں سکون ملتا ہے۔ اگر آپ آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے جنت کا تو اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں سمیت ابلیس کو بھی کہا کہ سب آدم کو سجدہ کریں، تو اللہ رب العالمین کا حکم فرشتوں نے تو مان لیا، لیکن سوائے ابلیس کے، سوائے شیطان کے، اس نے حکم نہ مانا اللہ رب العالمین کا۔ اس نے اپنا قیاس اللہ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ نے پوچھا تو نے کیوں آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ یہ میرا حکم تھا۔ تو شیطان نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میری پیدائش آگ سے ہے اور آدم کی پیدائش مٹی سے ہے، اور آگ کی فطرت ہے اوپر جانا اور مٹی کی فطرت ہے نیچے جانا، تو میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا حکم اس نے توڑا تو اللہ نے کہا کہ ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا اور وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو شیطان نے سب سے پہلے تکبر کیا۔ اس دنیا میں اگر کسی نے سب سے پہلے اگر تکبر کیا تو شیطان نے، اور تکبر کرنے کے بعد اللہ نے اس کو دھتکار دیا صرف ایک خصلت کی بنا پر، ورنہ اس کی معیت فرشتوں کے ساتھ تھی، فرشتوں میں اٹھنا بیٹھنا، فرشتوں کی مجلس، لیکن اس نے تکبر کیا کہ میں بہتر ہوں، کہ میں انسان کو کیسے سجدہ کروں، وہ زمین وہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں میں سجدہ نہیں کر سکتا، تو اللہ نے اس کو جنت سے دھتکار دیا، کہا کہ جا تو جنت سے نکل جا۔ تو اس نے وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا، جنت کے راستے سے ہٹاؤں گا۔ تو آج وہی صفات آج امت مسلمہ میں خصوصی طور پر آج ہم دیکھنے کو ملتی ہے، وہ صفت، وہ خصلت کے جگہ جگہ پر تکبر کی باتیں، نئے پنے کی باتیں، بڑے پن کی باتیں۔ تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے تکبر کی مذمت قرآن میں بیان کی۔ اگر آپ پچھلی قوموں کے واقعات پڑھیں گے تو ایک قوم گزری ہے، قوم عاد، قوم سمود، ان کے بارے میں اللہ نے سورہ فجر میں بیان فرمایا کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان لوگوں کو ایسی طاقت دی گئی کہ یہ قوم کے بعد کسی اور قوم کو اتنی طاقت نہیں دی، لیکن انہوں نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا کہ قالوا من اشد منا قوة، کہ ہم سے طاقتور کون ہے۔ جب نبی اللہ نے بھیجے قوم میں توحید کی طرف بلانے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو طاقتور ہیں، ہم سے کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ پہاڑ تراش کر وہ لوگ مکان بنا لیتے تھے رہنے کے لیے۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، اللہ نے بھی بنی اسرائیل کو اپنی کئی نعمتوں سے نوازا، بھرپور نعمتوں سے نوازا۔ کیا کہا اللہ نے کہ انی فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی، لیکن انہوں نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، ان کو عذاب میں گرفت کر لیا۔ تو سب سے پہلے اللہ نے کئی مقامات پر تکبر کی مذمت بیان کی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، تو مسلم کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، جس نے ان دونوں میں سے مجھ سے مقابلہ کیا میں اس کو اوندے منہ جہنم میں پھینک دوں گا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی اللہ رب العالمین نے تکبر کی مذمت بیان کی۔
کیا بیان کی کہ جو شخص تکبر اگر کسی کو زیب دیتا ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے المتکبر، کبریائی والا، بڑائی والا۔ اگر کسی کی بڑائی بیان کی جا سکتی ہے، کسی کو اگر تکبر زیب دیتا ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو تمام جہالوں کا پالنے والا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان اپنے آپ کو جتا نہیں سکتا، تکبر پیدا نہیں کر سکتا اپنے آپ میں۔ اگر کوئی تکبر کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں بڑا ہوں، بڑا پن لوگ میری تعریف کرے، لوگوں میں میں بڑا کہلایا جاؤں، تو اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے تعلق سے کہا کہ میں اسے اوندے منہ جہنم میں پکڑ کر پھینک دوں گا۔ تو آج دیکھیے جگہ جگہ پر لوگ میں پنے کے شکار ہیں کہ میں۔ اسی طریقے سے قرآن میں اور کئی مثالیں پڑھیں گے تو آپ بہت ساری، فرعون کے تعلق سے، قارون کے تعلق سے، حامان کے تعلق سے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کی وجہ کیا تھی ہلاک ہونے کی؟ گھمنڈ، تکبر تو کیا تھا ان لوگوں نے۔ فرعون کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دعوت توحید لے کر گئے تو فرعون نے کہا کہ تو غلام ہے، میں بچوں کو قتل کرتا ہوں، میں تیری بات کیسے مانوں؟ میں تو خدا ہوں۔ کہا کہ انا ربکم الاعلی، کہ لوگ تو مجھے وقت کا خدا مانتے ہیں اور میں تیری بات مان لوں۔ تو اللہ نے کیسے غرق کیا وہ سارا واقعہ ہم جانتے، سمندر میں اللہ نے ڈبو دیا اسی گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے۔ حامان کا اللہ نے واقعہ بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام سے ڈیبیٹ ہوئی، مناظرہ ہوا، کیا کہا حامان نے بھی؟ انا یحیی و یمیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی جلاتا ہوں، یعنی میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی جلاتا ہوں، زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں کا جو لفظ ہے آج کے دور میں خصوصاً یہی تکبر، گھمنڈ ہے۔ تو اللہ نے حامان کو بھی ہلاک کیا۔ قارون کا واقعہ پڑھیں گے، قارون کو اللہ نے اتنی دولت دی کہ اس کے وزیر خزانہ اس کی چابیاں اٹھاتے، اتنا خزانہ، اتنی دولت اللہ نے عطا کی، لیکن تکبر کیا کہ میرے پاس اتنا مال ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میری دولت ہے، کوئی میرا بگاڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا قارون کو۔ تو پیسہ رہنا، دولت رہنا، پراپرٹی رہنا اور اس کے بعد تکبر کرنا کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو یہ اس شخص کی حماقت ہے، کھلی ہوئی حماقت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو ذری دیر نہیں لگتی تختہ پلٹنے کے لیے۔ وہیں اگر آپ نیک بندوں کا تذکرہ قرآن میں پڑھیں گے تو سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت عطا کی کہ آنے والی قیامت تک وہ بادشاہت کسی کو نصیب نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے تکبر نہیں کیا۔ سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے، پرندوں کی بولی جانتے تھے، ہر مخلوق کی بولی جانتے تھے اور پورے اس وقت کے حاکم تھے، پورا ان کا اس وقت حکم چلتا تھا، لیکن انہوں نے گھمنڈ نہیں کیا۔ کیا کہا کہ فضلنا علی العالمین، الحمدللہ الذی کثیرا علی فضلنا علی العالمین، کہ اللہ نے ہم کو یہ جو بادشاہت عطا کی تو یہ اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم کو بعض بندوں میں سے فضیلت عطا کی۔ یہ ہوتا ہے ایک مومن کا کردار، ایک مسلمان کا کردار۔ جب اس کے پاس دولت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، عہدہ ہوتا ہے تو اس کو غلط استعمال نہیں کرتا، اس کو تکبر اور گھمنڈ نہیں آتا، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہی ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے مسلم کی حدیث میں فرمایا تکبر کے بارے میں کہ کہا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! سوچئے تکبر اتنی بھیانک خصلت ہے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارے دل میں تکبر ہوگا تو اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا، صحابہ نے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول، کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہو، کپڑے اچھے پہنے، جوتے اچھے پہن سکے، کیا یہ تکبر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، کہ اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، یہ پہن سکتے ہو، اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا، رہن سہن آپ اچھا رہ سکتے ہو، لیکن آگے اللہ کے رسول نے آگے کے ٹکڑے میں بیان فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، بلکہ تکبر تو یہ کہ حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں باتوں ہی میں تکبر ہے۔ آدھا تکبر تو یہ کہ حق قبول نہ کرنا، آپ کے سامنے حق بات آ گئی لیکن آپ کہہ رہے کہ نہیں میں نہیں مانتا،
یہ میرے لیے بات زیب نہیں دیتی، تو یہ ہے تکبر کرنا۔ آپ کے سامنے حق بات بیان کی جا چکی لیکن آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، یہ تکبر۔ اسی طریقے سے لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو گرا ہوا سمجھنا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے تکبر کی کئی اقسام ہیں، قسمیں ہیں۔ علم کا تکبر، عمل کا تکبر، کسی کے پاس اگر علم آ گیا تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اگر نماز کا پابند ہے، قرآن کا پابند ہے، تو سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہوں۔ اسی طریقے سے حسب نسب کا تکبر، کہ میں اونچے خاندان سے ہوں، اعلیٰ خاندان سے ہوں، فلانا برادری سے ہوں، یہ بھی ایک تکبر کی قسم ہے۔ اسی طریقے سے حسن و جمال کا تکبر، دیکھیے آج سر چڑھ کر بول رہا ہے حسن و جمال کا تکبر، چاہے وہ مرد ہو خواتین ہو۔ خواتین کے تعلق سے تو زیادہ ہی ہے۔ آج اگر ہم خوبصورت ہے تو یاد رکھیں یہ خوبصورتی فانی ہے، دنیا میں فنا ہونا ہے، لیکن اس خوبصورتی کو لے کر دوسروں کو حقیر سمجھنا، مجھے ہی اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا، دوسرے میرے سامنے کچھ نہیں، یہ بھی ایک تکبر کی قسم ہے۔ اسی طریقے سے طاقت و عہدے کا تکبر، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس پراپرٹی ہے، میرے پاس دولت ہے، یہ بھی ایک تکبر کی قسم ہے۔ آج دیکھیے جو مالدار لوگ ہیں تکبر جتا دے، اس کے پاس کیا ہے، میرے پاس تو سب کچھ ہے، میرا کام تو جلدی ہو جائے گا، اس کا کام کیا کیسے جلدی ہوگا، یہ بھی ایک تکبر کی قسم ہے۔ تو یاد رکھیے ساری قسمیں اگر کسی انسان کے اندر پائے جائیں گے وہ متکبر انسان کہلاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ تکبر کو اپناتے ہیں اور میری عبادت سے گریز کرتے ہیں ان قریب وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اور دوسری مقام پر فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے تکبر کے کئی درجات ہیں۔ درجات یعنی ایک انسان اللہ کے سامنے بھی تکبر کر سکتا ہے۔ کیسے تکبر کر سکتا ہے؟ جیسے اگر کسی کو اسلام کی دعوت دی جائے، اللہ کی عبادت کی دعوت دی جائے، توحید کی دعوت دی جائے، تو وہ کہے کہ نہیں میں اللہ کو نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا کہ میں اللہ کو مانوں، اللہ کی عبادت کروں۔ یہ سب سے بڑا گھناؤنا تکبر ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں، ایسے ہی کافرین کے بارے میں اللہ نے بار بار بیان فرمایا کہ ایسے لوگ بھڑکتی ہوئی داغ میں داخل کیے جائیں گے جو میری عبادت سے اجتناب کریں گے اور مجھے نہیں مانیں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اسی طریقے سے فرعون نے بھی اللہ کے سامنے تکبر کیا کہ نہیں میں ہی خدا ہوں، کوئی خدا نہیں، تو اللہ نے بھیانک دردناک اس کو عذاب میں مبتلا کیا۔ حامان کی مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس نے بھی اللہ کے سامنے تکبر بیان کیا، اللہ سے ٹکراؤ کرنے لگا تو اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ قارون کی مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی، قارون نے بھی اللہ کے سامنے تکبر کیا کہ میں سب سے دولت والا ہوں، تو اللہ نے بھیانک اس کا انجام بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے تکبر کا اور ایک درجہ ہے انبیاء کے سامنے تکبر کرنا۔ جب اللہ رب العالمین نے نبیوں کو امت میں بھیجا تو لوگوں نے تکبر کیا انبیاء سے۔ کس طرح تکبر کیا؟ قرآن میں کئی مثالیں ہیں۔ کہا کچھ لوگوں نے تو کہا کہ تم کو ہی اللہ نے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا، جیسا کہ کافرین کے بارے میں اللہ نے سورہ فرقان میں بیان فرمایا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا، کہ جب ان لوگوں نے کہا وقال الذين لا يرجون لقاءنا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے جاتے، یا خود رب العالمین کیوں نہیں آ جاتا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ یہ لوگوں نے تکبر کیا نبیوں کے ساتھ کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں تو اللہ کے نبی ہوں، میری بات مان لو، تو اللہ نے فرشتے کیوں نہیں بھیجے؟ فرشتوں کے ذریعے اللہ پہلوانا چاہیے تھا کہ تم اللہ کے نبی ہو، یا خود اللہ آ جاتا کہ یہ میرا نبی ہے تم مان لو۔ تو لوگوں نے تکبر کیا نبیوں سے۔ اسی طریقے سے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، فقالوا انؤمن لبشرین مثل احدنا، کہ جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام گئے تو ان کے تعلق سے کہا کہ تم دونوں تو ہماری طرح ہو، کھاتے ہو پیتے ہو، ہم کیسے تم کو نبی مان لیں؟ یہ بھی ایک تکبر ہے۔ آج دیکھیے لوگوں کے سامنے جب حق بیان کی جاتی ہے، چاہے وہ چھوٹا شخص کیوں نہ ہو، تو وہ کہتا ہے اس کی حیثیت ہی کیا ہے، اس کا رتبہ ہی کیا ہے، میں کیوں اس کی بات مانوں؟
یہ بھی ایک تکبر کا درجہ ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے تکبر کرنا، آج ہم سب سے زیادہ لوگوں میں تکبر کرنے میں مبتلا ہے کہ اسٹیٹس بتانا، اپنا اس طریقے سے اسٹیٹس بتانا کہ دوسروں کو حقیر سمجھا جائے، دوسرے کو گرایا جائے اور دوسرے کو کمتر سمجھا جائے۔ یہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ ہے تکبر۔ آج دیکھیے یہ بیماری ہر مرد عورت میں مبتلا ہے۔ کسی مرد کے پاس اگر دولت ہے، بینک بیلنس ہے، اچھے عہدے پر فائز ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا مہان انسان ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ عورت بھی سمجھتی ہے، خواتین بھی سمجھتی ہے کہ میرے پاس خوبصورتی ہے، میرے پاس ہر اچھی سے اچھی چیز مجھے میسر ہوتی ہے، میں ہی سب سے اچھی ہوں۔ یہ بد نصیب شخص ہے اور یہ حقیر شخص ہے۔ یہ بیماری ہمارے اندر مبتلا ہے، لہٰذا ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے نقصانات بڑے بھیانک نقصانات ہیں، تکبر کے نقصانات۔ دنیا میں کسی ایسے شخص کی عزت نہیں رہی۔ یاد رکھیے کوئی تکبر اگر کرتا ہے، اتراتا ہے، میں پناہ کرتا ہے، اتراتا ہے اور بڑائی بیان کرتا ہے تو ایسے شخص کی دنیا میں عزت نہیں ہوتی، لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ ایسا شخص چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت ہو لیکن لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ تو تکبر کرنے والا شخص دنیا میں عزت نہیں پا سکتا۔ اسی طریقے سے دینی نقصانات بھی ہے۔ دینی نقصانات میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ شیطان کا بھائی ہے، کیونکہ شیطان نے سب سے پہلے تکبر کیا۔ دین میں اگر ہم تکبر کریں گے تو اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ آج دیکھیے بھائیوں میں تکبر، ماں بہن میں تکبر، ماں بیٹی میں تکبر، بھائی بہن میں تکبر، یہ ساری چیزیں جو ہمارے اندر حسد کی آگ جو جل رہی ہے یہ تکبر ہی کا نتیجہ ہے۔ جب تک ہم تکبر کو ختم نہیں کریں گے، جب تک ہمارے دل آپس میں نہیں ملنے والے ہیں، تکبر کو ختم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے تکبر کا علاج کیا ہے؟ اگر کسی شخص کے اندر تکبر پایا تو اس کا علاج ہے کہ اللہ کی عظمت کو جاننا۔ اللہ رب العالمین، اللہ جل شانہ بڑا عذاب دینے والا ہے، بڑا سخت ہے۔ اللہ نے کیا کہا فرعون کے تعلق سے؟ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ۔ جب فرعون نے تکبر کیا تو اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے تکبر کرنے والے کا انجام یہی ہوتا ہے، اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، حق بات بھی اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ آج دیکھیے آج ہمارے سامنے حق بیان کیا جاتا ہے لیکن ہمارے دلوں پر اس کا اثر نہیں، تو یہ تکبر ہی کا انجام ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی عظمت کو جانا جائے۔ تکبر کا اگر آپ کو علاج کرنا ہے، تکبر سے پرہیز کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے تو اللہ کی عظمت کو جانے۔ اللہ نے دنیا کو بنایا، قیامت قائم ہوگی، ساری مخلوق کو اللہ زندہ کرے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا۔ جب اللہ کی عظمت کو جانیں گے تو ہم تواضع میں آئیں گے، انکساری میں آئیں گے، عاجزی میں آئیں گے۔ اسی طریقے سے اپنی حقیقت کو جانے، اپنی پیدائش کو جانے۔ سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا انسان پر وہ وقت نہیں آیا کہ ایک زمانے میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب ایک منی کے قطرے سے نطفے سے پیدا ہوئے، یہ ہماری حقیقت ہے، پھر بھی ہم تکبر کرتے ہیں دنیا میں۔ تو یاد رکھیے یہی ہماری حقیقت ہے، اپنی حقیقت کو جانیں گے تو ہم عاجزی میں تواضع میں آئیں گے۔ اسی طریقے سے موت کو یاد کرنا، یہ بھی تکبر کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ دنیا میں کتنا بھی بڑا متکبر شخص آیا لیکن زندہ نہ رہا دنیا میں، اللہ نے اس کا حشر دنیا میں ویسے ہی ہلاک کیا، آخرت میں تو اس کے لیے عذاب ہے ہی۔ آج دیکھیے دنیا کے حکمران اگر ظلم کرتے ہیں، مظالم ڈھاتے ہیں تو اللہ ان کو کیسے سبق سکھاتا ہے، یہ اللہ نے کئی مثالیں بیان کی۔ تو موت کو یاد کرنا کہ دنیا سے جاننا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ تکبر کریں گے تو اللہ نے بیان فرمایا اگر میرے مقابلے میں کوئی بندہ تکبر کرے گا اس کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ اسی طریقے سے قوموں کے واقعات کو پڑھیں، پچھلی قوموں کے جو واقعات گزرے کیوں ہلاک ہوئی، اکثر کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے تکبر کیا، حق بات کو ٹھکرا دیا۔ قرآن کی بات ان کے سامنے آئی، حدیث کی بات آئی، صحیح بات ان تک پہنچی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، ہمارا دل نہیں مانتا۔ شعیب علیہ السلام کے تعلق سے آپ پڑھیں گے، شعیب علیہ السلام نے کھلے الفاظ میں دعوت دی اپنی قوم کو توحید کی، تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا، کہ اے شعیب جو تم
تم ہم کو باتیں بتلاتے ہو وہ ہم کو سمجھ نہیں آتی، یہ بہانہ تھا ان کا، اصل میں تکبر تھا، تو اللہ نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا اور دلوں پر مہر لگا دی ان کے۔ تو یاد رکھیے تکبر کا بھیانک انجام ہے، تکبر سے بچنا نہایت ضروری ہے، اور یہ تکبر کی بیماری سر چڑھ کر بول رہی، اس سے بچنا ضروری ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو تکبر کی، چاہے وہ چھوٹی علامت ہو بڑی علامت ہو، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مقابلے میں تواضع انکساری کو اپنانے والا بنائے۔ اور یاد رکھیے تواضع انکساری کی بہت بڑی فضیلت ہے، تواضع و انکساری ایک مستقل موضوع ہے۔ مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ جو شخص تکبر کے مقابلے میں تواضع اختیار کرتا ہے، جھکتا ہے اللہ کے سامنے، تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ لہذا جھکنا سیکھیے۔ دنیا میں لوگ اس شخص کو بیوقوف سمجھتے ہیں طاقت رہنے کے بعد کہ خاموش رہتا ہے، سمجھدار ہے، نہیں، ایسا شخص اللہ کے یہاں بہت بلند مرتبے والا ہے۔ اپنی طاقت کا استعمال لوگوں پر کرنا، ماتحتوں پر کرنا، لوگوں پر ظلم ڈھانا، یہ حماقت ہے، بے وقوفی۔ لہذا تواضع کو اختیار کیا جائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو تواضع و انکساری اپنانے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کو جب بھی دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔